الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ ولا امت بعد امتی ولا کتاب بعد کتابی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین اور برادران اسلام، ہم سب نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے آج بتاریخ 3 جون جولائی سن 2020 ادارہ خیر المعارف کی جامع مسجد صدیق اکبر میں لائٹ بند کر دو اکٹھا ہو رہے ہیں۔ وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں گزشتہ جمعہ سے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، مہر لگی وصیت اگر نبی علیہ السلام کی مجھ سے پوچھتے ہو تو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ یہی آیات تلاوت کی اور فرمایا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے اور اللہ رب العزت کا امر ہے، حکم ہے۔ گزشتہ جمعہ میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ وصیت ہر دور میں اہمیت کی حامل رہی ہے اور نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کسی مسلمان کو کوئی رات بھی ایسی نہیں گزارنی چاہیے جس میں وصیت کر کے نہ سوئے، اپنے بعد والوں کو اپنے متعلق اپنے معاملات کے متعلق آگاہ نہ کر دے، تاکہ معاملات اگر آنکھ خدا نخواستہ بند ہو جائے، سانسیں مکمل ہو جائے تو وہ اللہ رب العزت کے اس حکم کی تکمیل کر سکیں، اور جن جن کے ساتھ اس کا تعلق تھا، واسطہ کوئی لین دین تھا، اس کی ادائیگی کی جا سکے۔ آج 3 جولائی سن 2020 ہے، نماز فجر ہمارے استاذ محترم نے ادا کی، اس کے بعد ناشتہ کیا اور 8:10 پر تقریباً طبیعت کی خرابی ہوئی، 8:15 تک وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ جامعہ خیر المدارس کے استاذ الحدیث بانی خیر المدارس حضرت مولانا خیر محمد جلندری نور اللہ مرقدہ کے تلمیذ خاص صغیر تھے، اور بڑے بڑے علماء کے استاذ مولانا منظور احمد صاحب جو اب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، سانس مکمل کی اور کل نماز عصر کے بعد ملاقات اور اپنے معمولات جاری رکھے ہوئے تھے، رات گئے بھی آرام کیا ہے، نماز فجر کے لیے اٹھے، نماز فجر ادا کی ہے، ناشتہ کیا ہے، اور 5 منٹ کے اندر
ابھی وہ گھر سے نکال کر ارادہ کر ہی رہے تھے کہ ہسپتال لے کر جائیں کہ 5 منٹ کے اندر اندر وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ آج نماز مغرب کے بعد 8 بجے قلعہ کوہنہ قاسم باغ اسٹیڈیم میں ان کی نماز جنازہ ہے۔ ایک ایک کر کے بزرگ اٹھتے چلے جا رہے ہیں۔ میں نے گزشتہ جمعے بھی بے شمار علماء کا جو اس وقت میرے ذہن کے اندر آئے، میں نے نام لیا، تعزیت کی، درجات آخرت کی بلندی کے لیے دعا ہم سب نے کی۔ جب نماز جمعہ پڑھ کر باہر نکلے تو جماعت اسلامی کے سابق امیر جناب منور حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے انتقال کی خبر مل گئی، اور آج میں آپ کو اپنے استاذ مولانا منظور احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خبر دے رہا ہوں۔ علم اٹھا لیا جائے گا، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ فرمایا کہ اہل علم کو اٹھا لیا جائے گا، اور بڑی تیزی کے ساتھ یہ 1-2 مہینے کے اندر بڑے بڑے کبار علماء، متقی اور صلحاء جن کی عالم اسلام، مسلمان اور عالمی حالات کی نبض کو جانتے تھے، اپنی رائے کا کھل کر اظہار فرمایا کرتے تھے۔ معلوم نہیں کہ اللہ ہم سے ایسا ناراض ہوا اور ہم سب کی کوتاہیاں، غلطیاں، گناہ آزمائشیں ہی آزمائشیں چل رہی ہیں۔ اللہ رب العزت مولانا منظور صاحب کے بھی درجات آخرت کو بلند کرے، حسنات کو قبول فرمایا، اور زندگی میں حسنات ہی حسنات تھیں، نیکیاں ہی نیکیاں تھیں۔ جب سے ہم نے آنکھ کھولی ہے، ہم نے ہمیشہ قال اللہ قال رسول کا درس دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ 7 مارچ اسی سال کے 2020 کو جب ہم سب نے اس دارالقرآن کا سنگ بنیاد رکھا، حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم تشریف لائے، تو وہ بھی ان کے ساتھ تھے، ویل چیئر پر وہ ہوتے تھے، تو وہ بھی یہاں پر موجود تھے، اور ہماری اس مجلس کے اندر انہوں نے بھی ہم سب کو دعاؤں سے نوازا تھا کہ اللہ آپ کی اس سوچ کو اور آپ کی اس کاوش کو قبول بھی فرمائے، اور اس جلد از جلد اس کو پایا تکمیل تک پہنچائے۔ دعا دے کر گئے۔ یہ بزرگوں کی دعائیں ہیں، انشاءاللہ تن من دھن لگا کر، بہت زیادہ کوشش کر کے، حالات کورونا کی وجہ سے ہم سب کے دگرگوں ہیں، میرے نہیں، ہم سب کے، جہاں پر جو پورے محلے اور نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے آخری وقت طے کیا گیا، میں ان سب کے لیے بات کر رہا ہوں۔ بڑی مشکل ہو رہی ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ دعا مشکل سے بڑی ہوا کرتی ہے، اور پھر دعائیں بھی وہ بزرگوں کی، اللہ والوں کی، متقی اور صلحاء کی۔ مشکلات ان کے آگے کیا چیز ہیں؟ وہ ایک مرتبہ ہاتھ اٹھائے، اللہ رب العزت بگڑی بنا دینے والا ہے، پریشانیاں، آزمائشیں، مشکلات دور کر دینے والا ہے۔ مشکل آ رہی ہے مجھے بہت زیادہ، لیکن کام ایک دن بھی کم نہیں کر رہا، اور مسلسل جو کچھ مجھ سے اپنی ذاتی حیثیت سے بھی بن پا رہا ہے وہ سب کچھ، تاکہ میں اس کو اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھوں۔ ایمان میرا ہے، لیکن اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھوں کہ یہ دعائیں کتنی تیزی کے ساتھ آسمان کے عرش اور اللہ رب العزت کی بارگاہ تک پہنچتی ہیں۔ ایمان ہے، لیکن اس کو میں اور ہم سب اپنی نظروں کے ساتھ، اپنی بصیرت اور بصارت کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کس طرح اللہ رب العزت ہمارے ان تمام امور کو اور مشکلات کو دور کرتا ہے، مصائب کو دور کرتا ہے۔ وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنانے کا میں نے آغاز کیا۔ فرمایا کہ تم توحید پر ہمیشہ کاربند رہنا، شرک مت کرنا۔ قل تعالوا واتلوا ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک رکھنا، یہ 2 جز تھے، کل 10 جز ہیں ان 3 آیات کے اندر۔ ان 2 جز، 2 وصیت پر میں نے گزشتہ جمعے آپ کے سامنے بات رکھی تھی، شاید آپ کو یاد ہوگا۔ شرک مت کرنا
توحید پر کاربند رہنا. مشکل کشا صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، جو علی کو نبی کے بستر پر اور خود نبی کو ابو جہل اور دشمنان اسلام سے غار سور کے اندر محفوظ رکھتی ہے. مشکل کشا صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی اس کائنات کے اندر مشکل کشا نہیں ہے. آزمائشیں ہمارے اوپر یہ کرونا وائرس کی، بڑے بڑے ایسے افراد جن کے پاس ہم اپنی توہم پرستی کی بنیاد پر چلے جایا کرتے ہیں کہ شاید ہمارا معاملہ سلجھا دینے والا ہے، کہو نا انہیں کہ یہ کرونا وائرس کی وبا کو بھی جلد از جلد ٹال دیں، فوراً ٹال دیں. کب ٹلے گی؟ جب اللہ چاہے گا. کب ٹڈی دل کی وبا دور ہوگی؟ جب اللہ چاہے گا. اور اللہ تب چاہے گا جب ہم سب اپنے دل سے اپنے گناہوں پر توبہ اور استغفار کر لیں اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لیں کہ یا اللہ آج کے بعد میں تیرے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزاروں گا، تیرے پیغمبر اور ہم سب کے پیغمبر اور تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے نقش قدم پر چلوں گا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت کو اپنے دل و دماغ کے اندر اجاگر رکھوں گا، قرآن کی تعلیمات کو روشن رکھوں گا اور اپنی آنے والی نسلوں تک بھی پہنچاؤں گا. ہم جب صدق کے دل کے ساتھ اس کا ارادہ کر لیں، اللہ کی قسم اللہ یہ وبائیں دور کر دے گا، اللہ ان آزمائشوں کو دور کر دے گا. مشکل کشا صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے. پھر دوسری آیت کے اندر میں نے گزشتہ جو میں آپ کے سامنے رکھا بات کا آغاز کروں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. فیصلہ کن، جس طرح کوئی عدالت کا جج الفاظ لکھتا ہے اور اس کو جاری کرتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ جج کے فائنل الفاظ ہیں، فائنل ریمارکس ہیں، اس کے بعد کوئی بات نہیں ہو سکتی. یہ جج کا فیصلہ ہے، ہائی کورٹ کا، سیشن کورٹ یا سپریم کورٹ کا. اور سپریم کورٹ کے بعد پاکستان کے اندر تو کوئی عدالت نہیں سوائے اللہ کی عدالت کے. وہ کیا لکھتا ہے کہ فیصلہ کن، میں اس بات پر اور اس نتیجے پر پہنچا ہوں فریقین کے دلائل سننے کے بعد. تو اللہ رب العزت بھی فرماتے ہیں کہ فیصلہ کن یہ بات ہے کہ تم توحید پر کاربند رہنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور اس آیت کے اندر بھی جو وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ الانعام کی 151، 52 اور 53 آیات، تعالوا واتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. شرک مت کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. اب آگے چلتے ہیں. ولا تقتلوا اولادكم من املاق. ہم کھلائیں گے کہاں سے اپنی اولاد کو؟ اس ڈر سے اپنی اولاد کو قتل مت کرنا. اولاد اللہ رب العزت کی نعمت اور رحمت ہوتی ہے. بیٹا ہو یا بیٹی، دونوں اللہ رب العزت کی طرف سے. ہم اہل اسلام اپنے دل و دماغ کے اندر اجاگر رکھیں اس بات کو کہ یہ اللہ رب العزت کی رحمت بھی ہے اور نعمت بھی ہے، اللہ کا رزق ہے. جس طرح ہے کہ انسان رزق کی تلاش کے اندر سرگرداں رہتا ہے، اس کو رزق کی تلاش کے اندر رات دن محنت کرتا ہے، اس کو رزق کہا جاتا ہے. قرآن پاک کے اندر دوسرے مقامات پر اولاد کو بھی رزق کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے. اولاد بھی رزق ہے کہ تمہارے پیغام کو، تمہارے میسج کو، تمہاری تربیت کو، تمہاری دی ہوئی تعلیم کو وہ آگے لے کر چلنے والی ہے. تو فرمایا اللہ رب العزت کی ذات نے تم کسب معاش اور معاش کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل مت کرنا. بعض ناعاقبت اندیش افراد جب معلوم پڑتا ہے، یہ ہمارے ہمسائے ملک انڈیا کے اندر سنا ہے بہت زیادہ ہے اور پاکستان کے اندر بھی کسی درجہ کے اندر ہے، جب معلوم پڑتا ہے الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے آج کل معلوم پڑ جاتا ہے کہ وہ پکی اوتھینٹک بات نہیں ہوتی ہے لیکن اندازہ ہوتا ہے ڈاکٹر کا اور مشین کا، تو بچی اگر پیدا ہو تو آج بھی یہ زمانہ جاہلیت ہمارے درمیان اور ہمارے بعض افراد کے درمیان ہے کہ بچی کا سن کر اسقاط کروا دیتے ہیں. اللہ رب العزت نے کی ذات نے ارشاد فرمایا نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی رزق عطا کرتے ہیں، تمہاری اولاد کو بھی رزق عطا کرتے ہیں. تم رزق کے مالک نہیں ہو، تم رزاق نہیں ہو.
نور جہاں بر صغیر کے بادشاہ کی جو بیوی کی، اس نے پورے بر صغیر پر بادشاہ کا دل منہ لینے کے بعد یہاں پر حکمرانی بھی کی ہے، اس کا نام نور جہاں۔ اس کے والدین کے بارے میں لکھا کہ اس ڈر سے کہ ہم غریب ہیں، ہم اس بچی خود نہیں کھانے کے لیے کچھ ہمارے پاس، ہم اپنی بچی کو کہاں سے کھلائیں گے، انہوں نے اس کو راستے کے اندر جو ہے وہ کسی درخت کی اونٹ کے اندر لٹا دیا، کوئی بھی آنے جانے والا اس کو لے کر چلا جائے گا۔ دیکھو اللہ رب العزت کی قسمت کیا لکھی تھی۔ والدین اس ڈر سے کہ ہم کھلائیں گے کہاں سے اس نور جہاں کو، وہاں سے وہ اٹھائی اور بڑی ہوئی، جوان ہوئی اور بر صغیر کے بادشاہ کی بیوی بنی۔ پورے بر صغیر پر حکمرانی اس کی تھی۔ لاہور دریائے راوی کے کنارے اس کا مقبرہ ہے، جس کو شاعر کہتا ہے کہ راوی کے کنارے ایک شکستہ مکان ہے۔ یہ راوی کے کنارے ایک شکستہ مکان ہے جہاں دل کے اجالے میں بھی اندھیروں کا سما ہے۔ سنا ہے کہ یہ مقبرہ نور جہاں ہے، جہاں کا نور، نام دیکھو جہاں کا نور۔ اور پوری حکمرانی کر لینے کے بعد راوی کے کنارے ایک شکستہ مقبرہ ہے نور جہاں کا لاہور کے اندر۔ اس کو شاعر اس کی قبر اور مقبرے کو دیکھ لینے کے بعد پورے بر صغیر پر حکمرانی کر لینے کے بعد کہتا ہے کہ راوی کے کنارے ایک شکستہ مکان ہے، دن کے اجالے میں بھی شب کی سیاہیوں کا سما ہے۔ سنا ہے کہ مقبرہ نور جہاں ہے۔ یہاں پر جو بھی آتا ہے وہ جانے کے لیے آتا ہے، اس لیے اپنی اولاد کو معاش کے ڈر سے قتل اور قتل کے ارتکاب مت کرو۔ اللہ کی ذات، اللہ کا نبی وصیت کر رہا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ۔ معاش دینا بندوں کا کام نہیں ہے، تم جہاں پر کام کرتے ہو تمہارے مالک کا کام نہیں ہے، فیکٹری آنر کا کام نہیں ہے، ادارے کے آنر کا کام نہیں ہے۔ رزاق آپ تمام اپنے دماغ کے اندر اور ذہن کے اندر بٹھا لو، اللہ رب العزت کی ذات رزاق ہے۔ ہماری موجودہ گورنمنٹ نے بڑے وعدے کیے اور بڑی بڑی باتیں کی۔ ہم سب گزشتہ انتخابات کے اندر مجھ سمیت الفاظ بھی بڑے حسین تھے۔ آج تک یہ الفاظ بولے جاتے ہیں کہ ریاست مدینہ بنانے کے لیے جا رہے ہیں، جبکہ 2 سال گزر کے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھایا اور یہ الفاظ کہے گے کہ 1 کروڑ نوکریاں دیں گے۔ آپ تمام افراد میرے اس بات کے ساتھ تائید کریں گے، بڑی تیزی کے ساتھ بڑی بڑی کمپنیاں، پرائیویٹ بڑی کمپنیاں بھی اور سرکاری ادارے بھی اپنے امپلائیز کو نکال رہے ہیں، تیزی کے ساتھ نکال رہے ہیں۔ کہاں نوکریاں؟ کیا کہ ہم سب یہاں پر ایک بات میرے ذہن کے اندر آئی، ہم سب نے اس فرد کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ پر تکیہ جو اس نے کیا تھا اس پر اعتبار کر لیا۔ اللہ رب العزت کی ذات کو بھول بیٹھے کہ رزاق عمران خان نہیں ہے، رزاق اللہ کی ذات ہے۔ ہم نے کہا کہ کروڑ نوکریاں ملیں گی، ہم نے کہا کہ ہر گھر کے اندر خوشحالی آئے گی، باہر سے افراد اپنی ایڑیاں رگڑتے ہوئے یہاں پر ملازمتیں تلاش کرنے کے لیے آئیں گے۔ ان کے الفاظ تھے بڑی تیزی کے ساتھ۔ یہاں پر پہلے ہی بے روزگاری بہت زیادہ تھی، کوئی یہاں پر ترقی کے ذرائع موجود نہ تھے۔ کرونا وائرس نے آ کر ایسی تباہی مچائی ہے کہ بڑے بڑے پرائیویٹ کمپنیاں بھی مجبور ہو چکی ہیں، اپنے امپلائیز کو نکال رہی ہیں۔ سرکاری اداروں کے اندر میں رات خبر دیکھ رہا تھا کہ سٹیل مل کے بے شمار ملازمین کو انہوں نے نکال باہر کیا۔ کیا کہ ہم اس زبان پر جو کہ وہ تکیہ کر رہا تھا اور جس کے اندر کوئی صلاحیت نہیں تھی، آج 2 سال گزر جانے کے بعد ہم یہ الفاظ کہہ رہے ہیں۔ تقریر کر لینا اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ جمہوریت کا اور پاکستان کے معاش کا وہ قاتل ٹھہرا، اور یہاں تک کہ سب سے بڑی بات جس نے کل کے اخبارات کے اندر مجھے اور آپ سب کو بھی جھنجھوڑا ہوگا، مقبوضہ کشمیر، ہندو بربریت، ہندو ظالموں نے وہاں کے مسلمان ایک بوڑھے کو شہید کیا اور اس کے پیٹ کے اوپر اس کی شہادت کے بعد، اس کی وفات کے بعد اس کا نواسا چھوٹا اس کے پیٹ کے اوپر بیٹھا ہوا۔ آپ نے دیکھا اس کا بیٹا، اس کا نواسا اس کے پیٹ کے اوپر بیٹھا ہوا، مسلمان ہے، اور مارنے والا کون ہے؟ ہندو۔ اور ہم یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ نااہلیت کی حد ہے، نااہلیت کی حد ہے کہ ہم یہاں پر
اپنے اسلام آباد کے اندر جو اسلام کے نام پر حاصل کی گئی مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر مساجد کو منہدم اور شہید کر رہے ہیں اور مندر کی تعمیر کے اعلانات کر رہے ہیں. کس طرف جا رہے ہیں؟ یہ آپ سنیں یہ الفاظ، یہاں پر نوجوان بھی بیٹھے ہیں. آپ ذرا میں حقائق کی دنیا کے اندر اور پاکستان کی تاریخ کے تناظر کے اندر کہ پاکستان کا حصول جو کیا ہے ہمارے آباء و اجداد نے، یہ پلیٹ میں رکھ کر ہمیں نہیں عطا کیا گیا تھا. 8 لاکھ مرد و عورت، نوجوان، بچے، بوڑھے، ان کی شہادت اس کے پیچھے کار فرما تھی، اور انہوں نے بچیوں نے ہندوؤں اور سکھوں کے ڈر سے یا اپنی جان کو بچانے کے ڈر سے اپنے آپ کو دریا کے لہروں کے سپرد کر دیا تھا. عصمت دری، اپنی عزت بچانے کے لیے اپنے آپ کو دریاؤں کے سپرد کر دیا تھا. اے وطن عزیز پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے موجودہ حکمران اور ہم یہاں پر ان 8 لاکھ افراد جنہوں نے اس وقت جامع شہادت نوش کیا ان کو جواب دے ہیں، اس سے زیادہ ہم اللہ رب العزت کو جواب دیں ہیں. اپنے اس نظریے جو کہ اسلام کے نام پر ہم بار بار کہتے ہیں کہ اسلام کے نام پر یہ حاصل کی گئی مملکت دنیا کے نقشے پر 2 نظریاتی ریاستیں معرض وجود کے اندر آئی، ایک مدینۃ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست اور ایک وطن عزیز پاکستان. نظریے کی بنیاد پر تھا. اسلام کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آج وہی ملک اور اس کیپٹل کے اندر گورنمنٹ موجودہ یہ الفاظ کہہ رہی ہے کہ مندر کی تعمیر کے جو فنڈز ہیں وہ ریلیز کون کر رہی ہے؟ گورنمنٹ کر رہی ہے. یہ میرے اور آپ کے ٹیکسز کا پیسہ ہے. ہم جہاں پر جو چیز بھی خریداری کرنے کے لیے جاتے ہیں ٹیکس کی ادائیگی کرتے ہیں، اسی کے ذریعے گورنمنٹ کے اکاؤنٹس کے اندر ٹیکس جاتا ہے. آپ بتلاؤ، اب پھر میں اس کا فگر بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ہاں ٹھیک ہے، اقلیتوں کی عبادت گاہیں مسلمان گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کا تحفظ کرے، اور اگر ان کی بنائی ہوئی اس تعمیر کے اوپر کچھ پیسہ لگانا ہو، اس کی تزئین و آرائش یا تعمیر اور مرمت کا کام کروانا ہو، وہ بھی گورنمنٹ اسلامیہ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. لیکن 80 گورنمنٹ اپنے بیت المال سے پیسے ادا کر کے وہ شرعاً جائز نہیں ہے. بیت المال اپنی جیب سے 80 کی تعمیر کرے وہ شرعاً جائز نہیں ہے. اور پھر وطن عزیز پاکستان کے اس کیپٹل اسلام آباد کے اندر ہندوؤں کی جو تعداد ہے، اور مختلف فگر میرے پاس آئے جن میں 117 180 جو دونوں فگر کے اعتبار سے 200 سے کم افراد ہیں جو کہ ہندو ہیں، رجسٹر ہیں اسلام آباد کے اندر، اور ان کے لیے 4 کنال یا 6 کنال، میرے پاس مستند نہیں ہے وہ کتنے کنال ہیں، اس کے لیے 10 کروڑ جاری کیا گیا کہ وہاں پر مندر کی تعمیر کی جائے. 10 کروڑ جاری کیا گیا. اور آپ کو پتا ہے کہ اسی اسلام آباد کے اندر 6 دن کے بعد مسجد التوحید جو کہ پرسوں شہید کر دی گئی، وہ گرا دی گئی کہ NOC نہیں ہے. 35 سال سے قال اللہ قال رسول نمازوں کی ادائیگی، نماز جمعہ کی ادائیگی ہو رہی ہے، NOC نہ ہونے کی بنیاد پر اس کو گرایا گیا، اس کو شہید کیا گیا، اور مندر کی تعمیر ہم کرنے. یہ سارے کا سارا وہ فرد کر رہا ہے جو کہ ریاست مدینہ کے عنوان سے ابھی بھی ہر جلسے ہر پروگرام کے اندر یہ الفاظ کہتا ہے، جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی روح کے بھی خلاف ہے اور خود ریاست مدینہ کی بھی توہین ہے. اگر یہ اسی ڈگر پر چلنا ہے، اسی انداز کے ساتھ چلنا ہے. اور ہمارے مقبوضہ کشمیر کو وہاں پر ہندوؤں نے قبضہ کر لیا اور وہاں پر شادیانے بجائے جا رہے ہیں کہ اسلام آباد کے اندر ہم تو مندر کی تعمیر کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اور اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس کا جو آئین ہے، اس کا سب سے پہلا جز جو ہے حاکمیت اللہ رب العزت کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر بھی جو بھی آئین اور قانون بنایا جائے گا وہ قرآن و سنت کے مطابق بنایا جائے گا. اور آپ حضرات کو کوئی بات سمجھ بھی آ رہی ہے جو میں الفاظ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں؟ یہ سارے الفاظ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. بات میں نے آغاز کیا تھا کہ رزق کا مالک عمران خان نہیں ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. میں اور آپ بھی نہیں ہے رزاق، اللہ کی ذات ہے صرف اور صرف. اس لیے اپنی وصیت کے اندر اللہ رب العزت نے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، ہم تمہیں بھی اور تمہاری اولاد کو بھی رزق عطا کرتے ہیں.
12واں پارہ آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔ ہم کائنات کے اندر جو کوئی بھی چوپایا، جو کوئی بھی چلنے والا ہے، ان سب کا رزق کا ذمہ اللہ فرما رہے ہیں میرے ذمے ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ۔ اللہ کا معنی ہوتا ہے کہ لازم ہو جانا کہ میرے ذمے اے انسان، تجھے صرف اور صرف میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، عبادت کرنا تیرا کام ہے اور تیرے رزق کا انتظام کرنا مجھ اللہ کا کام ہے، مجھ اللہ کے ذمے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قبیلے کے افراد نے اپنا نمائندہ بنا کر ایک شخص کو بھیجا اور کہا کہ ہمارے قبیلے کے اندر کھانے پینے کی کچھ نہیں ہے اور فاقہ چل رہا ہے، کھانے کا کوئی انتظام نبی علیہ السلام ہمارے لیے کر لیں گے، آپ جا کر اپنی عرضی، اپنی درخواست نبی علیہ السلام کے سامنے پیش کرو۔ وہ گئے اور وہاں پر جا کر جو ہے انہوں نے عرض کرنے سے پہلے ہی نبی علیہ السلام کی یہی آیات کی تلاوت سنی، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ واپس اپنے قبیلے کے اندر آگے عرضی پیش نہیں کی، درخواست پیش نہیں کی، ایسے ہی آگے الفاظ سن کر قبیلے والوں سے کہنے لگے کہ انتظام ہو گیا۔ قبیلے والے مطمئن ہو گئے۔ اسی اثنا کے اندر جو ہے وہ متعدد اونٹ توشا کھانے کے ساتھ، اناج کے ساتھ، غلہ کے ساتھ لدے ہوئے وہ آئے اور آ کر انہوں نے قبیلے والوں کو پیش کیا۔ قبیلے والے بڑے خوش ہوئے، نبی علیہ السلام نے فوراً ہمارے لیے کھانے کا اور غلے کا، اجناس کا انتظام کر دیا، بڑے خوش ہوئے۔ اپنا کھانا تناول کر لینے کے بعد کہنے لگے کہ نبی علیہ السلام کی جا کر جو ہے وہ زیارت بھی کر لیں گے اور جزاک اللہ بھی اور شکریہ بھی ادا کریں گے۔ گئے قبیلے والے اور جا کر کہنے لگے کہ آپ نے بڑا ہم پر احسان کیا، فاقہ تھا اور آپ نے ہمارے لیے رزق کا انتظام کیا، غلہ اور اجناس ہمارے پاس بھجوائیں۔ نبی علیہ السلام حیرانگی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں اور فرمایا ان کی گفتگو کے اختتام پر، میں نے تو آپ کے قبیلے کی طرف کوئی غلہ نہیں بھجوایا، کوئی اجناس نہیں بھجوایا، میں نے کوئی کھانا نہیں بھجوایا۔ وہ سب کے سب اپنے اس ایلچی، اس سفیر کو اور نمائندے کو دیکھنے لگے کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ انتظام ہو گیا اور انتظام ہو بھی گیا اور واقعی ہمارے پاس غلہ اور اجناس آ بھی گئے، آپ یہ کس طرح یہ الفاظ کہہ دیے؟ تو جواب دیا کہ میں نبی علیہ السلام کے حجرہ مبارک تک آیا تھا۔ جب میں وہاں پر پہنچا تو وہ نبی علیہ السلام قرآن پاک کے ان الفاظ کی تلاوت فرما رہے تھے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ میں نے سوچا کہ جب اللہ رب العزت نے رزق کا ذمہ اپنے لیے لے رکھا ہے، ہم جو ہے اللہ رب العزت کے علاوہ کسی سے مناجات کریں تو کیوں کریں؟ میں واپس آ گیا، چنانچہ اللہ رب العزت نے ہمارے اہل علاقہ کے لیے، اہل قبیلہ کے لیے غلے اور اجناس کو اور کھانے کو بھجوا دیا، اللہ نے انتظام کر دیا۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ اللہ جانتا ہے اس بات کو کہ جہاں پر تمہارا مستقل ٹھکانہ ہے اور جہاں پر تمہارا عارضی ٹھکانہ ہے۔ تم مسافر ہو، حالت سفر کے اندر وہاں پر یا اپنے گھر کے اندر مقیم ہو، میں نے تمہیں غلہ اور اجناس کو، تمہارے رزق کا انتظام کس طرح کرنا اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے۔ اللہ رب العزت جانتے ہیں کہ میرے بندے کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، رات کی تنہائی جبکہ اندھیرا اتنا زیادہ تھا کہ چاند افق پر اور آسمان پر موجود نہیں تھا، ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا، ہاتھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس کالی رات کے اندر جہاں پر ہاتھ بھی نظر نہ آ رہا ہو، میں کالے پتھر کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، میں نے کالے پتھر کے اوپر اپنا عصا، لاٹھی ان کے ہاتھ کے اندر ہوا کرتی تھی، اپنے عصا کو سامنے والے پتھر کے اوپر مارا تو میں نے محسوس کیا اور میں نے اس کو ہاتھ پر اٹھا کر دیکھا تو ایک حشرات الارض میں سے کیڑا تھا جو تازہ پتا اپنے منہ کے اندر اس کو چبا رہا تھا اور کھا رہا تھا۔ میں نے کہا کہ واقعی اللہ رب نے ٹھیک کہا، کائنات کی تمام مخلوقات کے لیے رزق کا انتظام کرنے والا میں اللہ ہوں۔ اگر کسی انسان کی ڈیوٹی ہوتی تو وہ ان رات کی تنہائیوں کے اندر جہاں پر مخلوق اللہ رب العزت کی انسان کے علاوہ حشرات الارض سے، وہاں پر کون انتظام کرتا؟ رات کی اس تنہائی کے اندر بھی، کالے پتھر اور کالی رات کے اندر بھی، اس حشرات الارض کیڑے کے منہ کے اندر تازہ پتا ہے، رزق کا انتظام کون ذات کر رہی ہے؟ اللہ کی ذات کر رہی ہے، رازق ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ رزق اللہ کہتے ہیں پریشانیاں ہیں ہم سب